صحابیہ تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ ان کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر لوگ ان کو خنسا کہتے تھے، یعنی نیل گائے۔ نیل گائے کیسے خوبصورت دکھتی ہے، اس کی چمڑی کیسی حسین و جمیل ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ ان کا لقب تھا۔ عرب کے اندر خوبصورتی کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ وہ خاتون، حالانکہ ان کا اصلی نام لوگ بھول گئے، ابھی بھی لوگ ان کو حضرت خنسا کے نام سے یاد کرتے ہیں، صحابیہ ہیں، بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، مگر اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کا شرف ملا، اسلام کو قبول کر لیا۔ جن کی خوبصورتی، جن کا حسن ہم کیا بیان کریں، بس اتنا ہی لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے کہ اللہ اکبر، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ اللہ اللہ، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ ان کو نیل گائے سے تشبیہ دیتے تھے۔ اور اللہ اکبر، جب آپ پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا، خشیت ربانی کا غلبہ ہوا، خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، میری بہنوں یاد رکھو، خوف خدا سب کو نصیب نہیں ہوتا، قدرت جن لوگوں کو اپنی معرفت کے لیے چن لیتی ہے انہی کو خوف خدا کی توفیق عطا کی جاتی ہے، انہی کو خشیت ربانی کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ دولت نہیں ہے جو مارکیٹ سے خریدی جا سکے، یہ دولت نہیں ہے، یہ وہ دولت نہیں ہے جس کو حاصل کیا جا سکے، نہیں نہیں، یہ قدرتی عطیہ ہے، یہ رب کی طرف سے آتا ہے، اور جس کو خدا کا خوف نصیب ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنی معرفت عطا کرتا ہے، قرب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوبصورت تھی کہ نیل گائے سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اگر حضرت خنسا کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو نیل گائے کے بارے میں کچھ بتاتا، اس کے باغپن کے بارے میں، اس کے چنچل پن کے بارے میں، اس کی دوڑ کے بارے میں، لیکن چونکہ خیالات منتشر نہ ہو جائیں، بات صحابیہ کی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، بڑی حسین و جمیل ہوتی ہے۔ یہ عرب میں تشبیہ کے طور پر کہی گئی ہے بات۔ اور جب حضرت خنسا کو خشیت مل گئی، اللہ کا خوف مل گیا، اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، تو حضرت خنسا نے 40 سال اس طرح گزارے کہ روزے رکھا کرتی تھی اور رات رات بھر کھڑی ہو کر کے عبادت کرتی تھی۔ میری بہنوں، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے ڈائریکٹ دین لیا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنہوں نے زانوِ تلمس طے کیا تھا، شاگردی اختیار کی تھی، وہ راتوں کو کیوں جگتے تھے؟ حضور نے انہیں جنت کی بشارتیں دی تھی، قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر انہیں جنت کی بشارت دی تھی، قرآن نے ان کے لیے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن وہ روتے کیوں تھے؟ وہ جانتے تھے اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، وہ منتقم ہے، وہ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، میری بہنوں افسوس، وہ نیکی کر کے روتے رہے، وہ نیکی کر کے آؤ بکا کرتے رہے، ہم گناہ کر کے ہنستے رہے، ہم گناہ کر کے قہقہے لگاتے رہے۔ یاد رکھنا، گناہ کر کے قہقہے لگانے والی میری بہنوں، آج زندگی موجود ہے، خدا کی طرف پلٹ آؤ، سچی توبہ کرو، دل میں خوف خدا پیدا کرو، ورنہ جب موت سے آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ موج مستیاں، یہ باغ پن، یہ چنچل پن، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، ادھر جانا ادھر جانا۔ مجھے حیرت ہے، جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کی سے منع کیا ہے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر تک جائے تو ہمیں حیرت ہے، وہ مذہب کی عورتیں فلمیں دیکھنے جائے تو حیرت ہے۔ کوئی اس پر اگر ہنستا ہے تو ہنستا رہے، لیکن ہمارے مذہب کا تقدس ہے، ہم عورت کو حفاظت دینا چاہتے ہیں، ہم عورت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، حضرت خنسا 40 سال تک روزے رکھتی رہی، رات رات بھر کھڑی رہی، ان کی صحت ختم ہو گئی، چمڑی اور ہڈی ایک دوسرے سے مل گئی، اور روتے روتے، اللہ کے خوف سے روتے روتے حضرت خنسا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں کو رحم آیا، لوگوں نے کہا خنسا اتنی خوبصورت آنکھیں تو نے رو رو کر کے برباد کر دیا ہے، تو نے رو رو کر کے ضائع کر دیا ہے۔ حضرت خنسا کہتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کے اندر خدا کے خوف سے میں نے رو کر کے آنکھوں کو ضائع کیا ہے، لیکن اس کے صلے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے خوبصورت آنکھیں نصیب ہوگی۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ آنکھیں دنیا میں جو چلی گئی ہے وہ جہنم کی آگ میں پگھل جاتی۔ آنکھوں کو جہنم کی آگ میں پگھلا
کہ خدا کی خشیت میں میں اس کو ضائع کر دیتی، خدا کی خشیت میں میں اس کو قربان کر دیتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، ذرا غور تو کرو، صحابیہ کی یہ کیفیت ہے، جن لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے۔ ہمارا حال تو یہ بہنوں، ہماری بہت ساری بہنوں کو تو نماز بھی نہیں آتی، پڑھنا تو دور کی بات، جو نماز آتی نہیں انہیں پڑھنا، انہیں وضو بھی نہیں آتا، انہیں غسل بھی نہیں آتا، انہیں کلمے بھی نہیں آتے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اینڈ پر ایک بات عرض کروں، آئیے جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا۔ تصوف کی کئی کتابوں کے اندر ایک ولیہ کا ذکر ہے، میں اس پر اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی ولیہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی شان دیکھو، اس سے پہلے جب یہ ولیہ بنی تھی، اس سے پہلے اس خاتون کا حال کیا تھا؟ امام غزالی نے ان کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا۔ ان سب کی تحریر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں نتیجے کے طور پر اینڈ میں پیش کر رہا ہوں۔ خوف خدا کی برکت کیا ہے؟ عورتوں کو خدا نے کیا کیا خوف کی برکت عطا کی ہے؟ حضرت ریحانہ مجنونہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، حضرت منیفہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بھی یاد آتا ہے، ان سب خواتین کا، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے میں ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ بہنیں توجہ سے سن رہی، مزید توجہ سے سنے گی میری بہنوں، بس اتنا یاد رکھنا، یہ کسی کے دل کی فریاد ہے، یہ کسی کے دل کی صدا ہے۔ خدا کے لیے دنیا میں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے، عمل کر لو، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، اللہ کے خوف سے رو لو، فلمیں، گانے، غزلیں، موج مستیاں سب چھوڑ دو۔